اچھی کتابیں ہماری اندر کی دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آج کل کے برعکس پرانے زمانے میں ہر کسی کو کتابوں تک رسائی نہیں تھی۔ کتابیں ہمیں امیجنیشن کی دنیا میں لے جاتی ہیں اور اس دنیا میں سیکھے ہوئے لیسنز ہماری پریکٹیکل زندگی میں بھی اتنے ہی مفید ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے خطے کے لوگوں کو اس دور میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنا علم بہتر کرنا ہوگا، اور اچھی کتابیں پڑھنا علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہسٹری کی دو عظیم ترین رزمیہ نظمیں یا نیریٹو پوئمز آج سے تقریباً 3000 سال پہلے وجود میں آئیں۔ ان کو تخلیق کرنے والا یونان کا یعنی گریس کا ایک نابینا شخص تھا۔ یہ نظمیں ویسٹرن لٹریچر کی ابتدائی کہانیوں میں سے ہیں۔ شہر کا محاصرہ، جنگ، بدلہ، محبت، سفر اور کئی ٹاپکس ان کہانیوں میں ہیں۔ ہومر کے بارے میں بہت کم حتمی معلومات دستیاب ہیں، یہاں تک کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی ہومر کا وجود تھا بھی یا نہیں۔ کیا ہومر ایک شخص تھا یا کئی شخصیات کا مرکب؟ غالباً ہومر اپنے دور کے ساتوشی ناکاموتو تھے۔ کچھ روایات کے مطابق ہومر 8 یا 9 سینچری میں ایجین سمندر کے جزیرے کائوس پر پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہومر درباری گلوکار یا ریپسوڈ یا بارڈ تھے جو بعد میں نابینا ہو گئے۔ ہومر کو 2 عظیم شاہکار نظموں ایلیڈ اور اس کے تسلسل اوڈیسی کی تخلیق کا سہرا دیا جاتا ہے۔ ان نظموں کو قریباً 750 BC میں تخلیق کیا گیا۔ لکھا نہیں گیا، غور کیجیے گا کہ تخلیق کیا گیا۔ یہ ڈیٹ ایک ایسٹیمیٹ ہے اور کچھ ہسٹورین ان کو اس تاریخ سے بھی پرانا سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں تخلیقات زبانی روایات سے وجود میں آئیں اور انہیں تحریری یا ریٹن فارم کی بجائے سنانے یا گانے کے لیے تیار کیا گیا۔ ایلیڈ کو سانگ آف ایلیون بھی کہا جاتا ہے۔ ٹروائے شہر کے محاصرے کو 10 سال ہونے کو ہیں۔ یہ 24 کتابوں کی کہانی اس کے آخری سال کے چند ہفتوں کی کہانی ہے۔ کیسے عظیم واریر ایکیلس نے ٹروائے شہر کے ہیرو ہیکٹر کو شکست دی اور کیسے بادشاہ ایگمیمنون اور ایکیلیس کا جھگڑا ہوا۔ اس کے کچھ حصے لے کر 2004 کی ٹروائے مووی بھی بنائی گئی، مگر سچ جانیے ہومر کی ایلیڈ کی کہانی ٹروائے کی کہانی سے کہیں زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ دوسری نظم اوڈیسی ٹروجن جنگ کے ایک کیریکٹر اوڈیسیس کے بارے میں ہے، جس کو رومن ترجمہ میں یولائسس کہا گیا ہے۔ اوڈیسیس محاصرے کے بعد اتھیکا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی لمبی غیر موجودگی کے باعث اس کی بیوی پینالوپی اور اس کے بیٹے ٹیلیماکس پریشان ہیں۔ پینالوپی سے شادی کرنے کے خواہش مند حضرات کا گروہ ان کے پیچھے پڑا ہے۔ سنائیے مجھے کہانی اس شخص کی جس نے ٹروائے کے مقدس سٹیڈل کو لوٹا اور پھر در بدر ہوا، بھٹک گیا اور کئی بستیوں میں گیا، کئی لوگوں سے ملا، کئی کہانیاں سنی اور سمندر کی گہرائیوں میں کئی مصیبتیں برداشت کی۔ ایلیڈ کے ایکیلس کی طرح اوڈیسیس کو بھی ایک چوائس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آرام کی زندگی گزارے اور دیوتاؤں کی طرح امر ہو جائے، یا پھر اپنی بیوی کے پاس اپنے ملک میں واپس چلا جائے اور انسانوں کی طرح فانی ہو جائے۔ اوڈیسیس دوسری آپشن پسند کر لیتا ہے، لیکن اس کا سفر بہت کٹھن ثابت ہوتا ہے۔ وہ بار بار خود سے انسانی زندگی کے فانی نیچر اور اس کے مطلب اور اس کے مقصد کے بارے میں سوالات کرتا ہے۔ یہ دونوں کتابی مجموعے ہومیرک گریک میں تخلیق کیے گئے۔ ایلیڈ کے سب سے پرانے پیپائرس پہ لکھے ہوئے نسخے مصری یونانی ممیفائڈ تابوتوں میں سے نکلے۔ یہ نسخے قریباً 285 سے 250 BC کے درمیان کے ہیں۔ ایلیڈ اور اوڈیسی ویسٹرن دنیا کے سب سے پرانے محفوظ شدہ کام ہیں۔ یہ قصہ گوئی کے اولین نسخے ہیں۔ انہوں نے ہر دور کے مصنفین کو متاثر کیا ہے، چاہے پلیٹو ہو، چاہے جیمز جوائس کا 1922 کا ناول یولائسس ہو،
یا مارگریٹ ایٹوڈ کی 2005 کی کہانی ہو یا 2004 کی فلم ٹرائے ہو، کیا آپ ان کہانیوں کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے؟ پلیز کامنٹس میں بتائیں۔ شکریہ۔